نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ قرآن پاک کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، "وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ"، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اللہ کے رکھے ہوئے نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو بھی ہیں، جس قبیلے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس علاقے کے بھی رہنے والے ہیں، جس ملک کے بھی شہری ہیں، ذات پات، رنگ و نسل، جغرافی حدود و قیود، مسلکی اور فرقہ وارانہ اختلافات کو مٹا کر ایک ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ اگر ہم امام شافعی کو ماننے والے ہیں تو بھی ہم مسلمان ہیں، اگر ہم امام مالک کو ماننے والے ہیں تو بھی مسلمان ہیں، اگر ہم امام احمد بن حنبل کو ماننے والے ہیں تو بھی مسلمان ہیں، اگر ہم امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں تو بھی مسلمان ہیں، اور اگر ہم امام جعفر الصادق کو ماننے والے ہیں تو بھی مسلمان ہیں، اور اگر ہم کسی بھی امام کو نہیں مانتے، غیر مقلد ہیں تو بھی مسلمان ہیں۔ اور دور حاضر میں اگر ہم سنی ہیں تو بھی مسلمان ہیں، اگر ہم شیعہ ہیں تو بھی مسلمان ہیں، اگر ہم اہل حدیث ہیں تو بھی مسلمان ہیں، اگر ہم دیوبندی ہیں تو بھی مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے۔ ہمیں متحد ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد رہنے کا حکم دیا ہے اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، بلکہ واضح طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیا کہ وہ لوگ جو دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں تمہارا ان سے کوئی علاقہ نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور ہو گئے کوئی گروہ، تمہارا ان سے کوئی علاقہ نہیں، اللہ خود ان سے نپٹ لے گا اور انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6225، حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آ جائے اور میں اسے قبول کر لوں۔ لوگوں سن لو، میں تمہاری طرف دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن جس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور وہ اللہ کی رسی ہے، اور دوسری میری اطرت، میری اہل بیت۔ لوگوں میں اہل بیت کے حقوق سے بہت ڈرتا ہوں۔ اے لوگوں، میں تمہیں اہل بیت کے حقوق کے بارے میں اللہ یاد کراتا ہوں۔ اے لوگوں، میں تمہیں اہل بیت کے حقوق کے بارے میں اللہ یاد کراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قرآن دیا، اپنی اہل بیت دی، اور امت سے کیا مانگا؟ میرے دوستو، امت سے اپنی عطرت کی محبت مانگی، اپنی قرابت کی محبت مانگی، اہل بیت کی محبت مانگی۔ سورہ شورى آیت نمبر 23، قُل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة يضاعفها حسنا إن الله غفور شکور۔ میں تم سے اس رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا ماں سوائے اپنی قرابت کی محبت کے۔ یہ ایک نیکی ہے، یہ ایک نیکی ہے، جو یہ نیکی کرے گا اللہ اس کی نیکی میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ اللہ غفور بھی ہے، شکور بھی ہے۔ نہ صرف انہیں بخش دے گا بلکہ قیامت والے دن ان کا شکریہ ادا کرے گا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تمہاری بہت بہت مہربانی، تم نے میری اہل بیت سے محبت کی،
تم نے میری اہل بیت سے محبت کی۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم تمام تر اختلافات کو بلا کر ایک ہو جائیں، اور حالات حاضر میں، دور جدید میں، جب کہ مشرک، کفر و الحاد اور یہود و خنود ایک ہو چکے ہوئے ہیں، ان میں اتحاد ہے۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم تمام تر اختلافات کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے ایک ہو جائیں، کیونکہ اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد میں قوت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔